میں نہیں آ رہی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں، ایک دن میں اور مصطح قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں مصطح کو ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگنے پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ میں نے ان سے کہا، تم ایسے شخص کو کیوں بد دعا دیتی ہو جو بدر میں شریک ہوا؟ مصطح نے کہا، اے بھولی بھالی، تمہیں اس قصے کی خبر نہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا قصہ؟ تب مصطح نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مرض میں اور شدت آ گئی، لرزہ طاری ہو گیا، اس قدر صدمہ ہوا کہ جی چاہا کسی کنویں میں گر جاؤں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اپنے والدین کے ہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ ان کے ذریعے سے تحقیق کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں والدین کے گھر آ گئی، اپنی ماں سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹی تو رنج نہ کر، دنیا کا تو یہی طریقہ ہے، جو عورت خوش شکل ہو، خوب سیرت ہو، اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہو، دنیا اسے حسد کرتی ہے، حسد کرنے والی عورتیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا میرے باپ کو بھی اس بات کا علم ہے؟ بولی، ہاں۔ میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے؟ ماں نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر میں نے کہا، اے ماں، لوگوں میں اس بات کا چرچا ہے اور آپ نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میرے رونے کی آواز سن کر آ گئے، وہ بھی رونے لگے اور میں تمام رات آنسو بہاتی رہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس واقعے سے مجھے اس قدر بخار ہوا کہ میری والدہ نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے۔ اگرچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی واضح تھی، لیکن شریر لوگوں کے اس الزام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے۔ ادھر وحی کے نزول میں دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشاورت میں بہت سی رائیں سامنے آئیں، اسی عالم میں صبح ہو گئی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے والدین برابر میرے پاس بیٹھے رو رہے تھے، ایسے میں ایک انصاری عورت آ گئی، مجھے روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے۔ وحی کے انتظار میں 1 ماہ گزر گیا تھا۔ نزدیک بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے تیری بابت ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو اس جرم سے بری ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس سے تجھے بری کر دے گا، اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات ختم کی تو میں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں اس چیز سے کبھی توبہ نہیں کروں گی جس کا الزام یہ لوگ مجھے دیتے ہیں۔ میں تو وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ اور یہ کہہ کر میں بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور فرمائے گا۔ مجھے اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے کہ اچانک وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ باوجود سردی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جو ہی وحی کا نزول ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مسرت اور خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے پیشانی سے پسینہ پونچھا، میری طرف متوجہ ہوئے اور پہلا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا، عائشہ تمہیں خوشخبری ہو،
بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کی ہے۔ یہ سنتے ہی میری والدہ نے کہا، عائشہ اٹھو، اپنے خاوند کا شکریہ ادا کرو۔ اس پر میں نے کہا، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی، میں کسی اور کی ممنون نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ تحقیق جو لوگ یہ بہت بڑا طوفان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر شخص پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے، اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لیے نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا، یہ سری بہتان ہے، اور اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پس جب یہ لوگ گواہ نہیں لائے تو یہ لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں سخت عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں تحقیق نہ تھی۔ تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، جبکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تحقیق جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے کے آرزو مند رہے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو تم تباہ ہو جاتے۔ بے شک اللہ شفقت کرنے والا اور رحیم ہے۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت کر کے فارغ ہوئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیشانی کو چوم لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مجمع عام میں ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ پھر ان 3 حضرات مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم پر حد قذف جاری کی۔ 80 درے مارے گئے جو اپنی سادہ لوہی کی بنا پر منافقین کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی غلطی سے توبہ کی، اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ اس پر حد جاری نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ منافق تھا۔ سیدہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہونے والی آیات نے ان کی عزت اور عظمت کو 4 چاند لگا دیے، اور منافقوں کا منہ کالا ہوا۔ نزول وحی میں جو 1 ماہ کی دیر ہوئی، اس میں حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدہ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھی جا سکتی۔ ان آیات اور روایات سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ علم غیب سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ سے زائد عرصہ اس سلسلے میں پریشان رہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا، حقیقت کا پتہ نہ چلا۔ ایک اور سفر میں سیدہ آپ کے ساتھ تھی۔ سیدہ کے گلے میں ہار تھا۔ قافلہ واپس ہو کر مقام جیش پہنچا تو ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ سیدہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ صبح قریب تھی۔ آپ نے قافلے کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ ایک شخص کو ہار کی تلاش میں بھیجا۔ جہاں پڑاؤ ڈالا گیا وہاں پانی نہیں تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور بولے، آپ کی بیٹی نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر عائشہ صدیقہ کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر نے غصے سے فرمایا، بیٹی، ہر دفعہ تم ہی سب کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہو۔ آپ نے ان کے پہلو میں کئی کونچے بھی مارے۔
لیکن سیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حرکت تک نہ کی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ تعالی نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ یہ سہولت حاصل ہونے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاص مسرت ہوئی۔ آپ نے 3 بار کہا، بیٹی بلا شک تو بڑی مبارک ہے۔ صحابہ نے تیمم کر کے نماز ادا کی تو تمام صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ اس وقت صحابہ نے کہا، یہ ابو بکر کے گھرانے کی برکت ہے، اور یہ پہلی برکت نہیں، ان کی وجہ سے اور بھی بہت سی آسانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 سال گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 18 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزارے، انہی کی آغوش میں انتقال فرمایا۔ آپ کی تدفین آپ ہی کے حجرے میں ہوئی۔ آپ کے بعد سیدہ نے 50 سال بیوگی کی زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد خلیفہ بنے، 2.25 سال تک خلیفہ رہے، پھر ان کا بھی وقت آن پہنچا۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہوئے۔ ان کے زمانے میں تمام ازواج مطہرات کو 10-10 ہزار اور سیدہ عائشہ کو 12,000 سالانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ جو ہی یہ سالانہ خرچ ملتا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت میں بقید حیات رہیں، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ختم ہونے سے 2 سال پہلے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو انتقال کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 63 برس تھی۔ اس حساب سے انہوں نے خلافت معاویہ میں اپنی عمر کے آخری 18 سال بسر کیے۔ آپ کی وفات پر سارا مدینہ بلکہ پوری دنیا اسلام غم میں ڈوب گئی۔ اللہ تعالی نے آپ کو اولاد مرحمت نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ کے دل میں اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اپنا سب کچھ خیرات کر دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہ بچاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی، اکثر روزے رکھتی تھی، حج کی سختی سے پابندی کرتی تھی، غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ 40 غلام آزاد کیے۔ پردے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 286 احادیث ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہی نہیں جانتی تھیں، بلکہ تاریخ، ادب، خطابت اور شاعری میں بھی انہیں مہارت تھی۔ عورتیں اکثر ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو اپنے دامن مغفرت سے ڈھانپ لے۔ آپ یہ دعا سن کر بہت خوش ہوتی۔ سیدہ عائشہ کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدہ کو سلام کیا۔ اللہ تعالی نے آسمان سے آپ کی برات بذریعہ وحی نازل کی۔ پوری 10 آیات اس سلسلے میں نازل ہوئیں۔ آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی اور کنواری نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے بستر پر ہوتے تو وہیں وحی آ جاتی۔ یہ شرف کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی روح اس وقت قبض فرمائی جب آپ کا سر سیدہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ انتقال بھی اسی رات ہوا جس رات ان کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرے میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالی کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔